بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ہماری تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ سورہ حدید آیت نمبر 12 سے. یعنی کہ آج کی جو تفسیر میں جس ٹاپک کے تحت بحث ہے وہ پل صراط. پل صراط جیسا معلوم ہے کہ جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک صراط ایک راستہ بچھائیں گے جس میں ہر مسلمان کو اس سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. دنیا کا ہر مسلمان اس سے گزرے گا. اسے بولتی ہیں کہ پل صراط. انشاءاللہ اس کے پورے مسائل جو ہے نا آئیں گے. سب سے پہلے ہم تفسیر معلوم کریں گے، پھر بعد میں جو ہے نا کچھ مختصر پل صراط کے بارے میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پل صراط جو ہوگا اس میں جب مومن چلیں گے تو اس کو کون سی روشنی ملے گی؟ ان کے عمل کی روشنی. آپ جتنا عمل کریں گے اتنا روشنی آپ کو ملے گا. آپ جتنا عمل کریں گے. دیکھیے یوم جس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. ترا دیکھیں گے کون؟ المؤمنین والمؤمنات. مومن مرد مومن عورتیں دیکھیں گے. جب پل صراط میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ یسعا دوڑتا ہے، نورہم ان کا نور، یعنی کہ آپ کا نور. یا اللہ نے فرمایا کہ نورہم آپ کا نور، یعنی کہ آپ جتنا عمل کریں گے اتنا نور آپ کو ملے گا. پل صراط پورا اندھیرا ہوگا وہاں. وہ جہنم کے اوپر کا راستہ ہوگا. جہنم کے سب سے اوپر اللہ تعالیٰ ایک راستہ بچھائیں گے. وہ راستہ کیسا ہوگا میں بتاؤں گا. وہ راستے کے اوپر تمام لوگ اپنے روشنی کے حساب سے جائیں گے. اپنے روشنی کے حساب سے. کون سی روشنی؟ ان کا عمل. دنیا میں جیسا عمل کرتے تھے ویسا روشنی ان کو ملے گا. دنیا میں جیسا عمل کرتے تھے ویسا روشنی جو ہے نا ان کو ملے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یسعا دوڑیں گے، نورہم آپ کا نور. آپ کا عمل جتنا ہے اتنا نور آپ کو ملے گا. بعض لوگوں کو نور اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسا نور دے گا، وہ آسانی سے پل صراط پار کریں گے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور جو ہے نا کھجور کا جو درخت ہے اتنا نور دے گا. لوگ جو ہے نا وہ نور سے جو ہے نا اپنا پل صراط پار کر لیں گے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک کھڑا ہوا انسان کتنا ہوتا ہے اتنا نور دیں گے. اس کے ذریعے سے وہ اپنا پل صراط پار کر لیں گے. یعنی کہ آپ جتنا نیک عمل کرتے تھے اتنا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. بعض لوگوں کا نور جو ہے نا اتنا جو ہے نا انگوٹھا جو ہے نا اتنا نور ملے گا ان کو. بس صرف اتنا نور رہے گا. انگوٹھا اتنا نور ہوئے گا. انگوٹھا کتنا ہوتا اتنا نور ملے گا. کبھی وہ نور آئے گا کبھی جائے گا. یعنی کہ ان کے عمل اتنے ہی تھے. یعنی کہ پل صراط میں جو ہے نا ہمارا عمل جیسا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہم کو نور دے گا. وہ نور کہاں رہے گا؟ بین ایدیہم آپ کے سامنے. آپ کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ نور رہے گا. وہ بھی ایمانہم اور آپ کے رائٹ سائڈ. وہ بھی ایمانہم کا دو تفسیر ہے. ایک ہے آپ کے رائٹ سائڈ بھی نور رہے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے نام اعمال آپ کے رائٹ سائڈ میں رہے گا. جو آپ کے نام اعمال جو ملا ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ میں. جیسا کہ معلوم ہے جو برا انسان ہے اس کے نام اعمال الٹا ہاتھ میں دیا جائے گا. جو نیک انسان ہے اس کے نام اعمال سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہی ہمارے نام اعمال سب سے پہلے ہم کو ملے گا پھر پل صراط ہے. یعنی کہ ایک انسان نام اعمال لے گا پھر اس کے بعد پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہونا پڑے گا. پل صراط پار کر کے جو ہے نا جنت میں داخل ہونا پڑے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یسعا نورہم آپ کا نور ہوگا بین ایدیہم آپ کے آگے، وہ بھی ایمانہم آپ کے رائٹ سائڈ میں. آپ کے رائٹ سائڈ کی دو تفسیر ہے. ایک کہ آپ کے رائٹ سائڈ میں بھی نور ہوگا. ایک اور تفسیر آپ کے رائٹ سائڈ میں جو ہے نا آپ کے نام اعمال ہوگا. یہ پل صراط میں جب آپ انسان جائے گا وہاں سے تو فرشتے کہیں گے کہ بشراکم اليوم، خوشخبری ہے بشراکم آپ کے لیے خوشخبری ہے. اليوم آج کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی. وہ جنت کیسی ہے؟ تجری
بہتی ہے جنت میں من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جنت جو نا ایسی ہوگی جس کے نیچے سے جو نا نہر بہتے ہوئے ہوں گے، خالدین فیہا، انسان اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جنت میں ایک مسلمان جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ آیت نمبر 12 میں کل پل صراط پہ جب انسان گزرے گا تو وہاں پورا اندھیرا ہوگا، پورا اندھیرا ہوگا. کیوں اندھیرا ہوگا؟ یہاں امام سعدی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ کل قیامت کے معلوم ہے اذا الشمس کوورت، سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، واذا النجوم انکدرت، ستارے کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ پوری روشنی ختم ہو جائے گی. ایسے وقت پورا اندھیرا ہوگا. وہاں انسان کو کون سی چیز کام آئے گی؟ اس کا عمل. آپ جتنا عمل کرتے تھے اتنا روشنی آپ کو ملے گا. اس طرح پل صراط پار کرنے کے لیے آپ کو روشنی ہونا پڑے گا. کتنا روشنی آپ کو ملے گا؟ جتنا آپ نیک عمل کرتے تھے. کسی کا روشنی پہاڑ کے اتنا ہوگا، کسی کا روشنی انسان کے اتنا ہوگا، کسی کا روشنی انگوٹھا کے اتنا ہوگا، یعنی کہ جتنا نیک عمل ہے اتنا روشنی ہوگا. پھر اس کے بعد یہ پل صراط کا یہ کب ہوگا؟ نام اعمال لینے کے بعد. سیدھے ہاتھ میں اگر نام اعمال ملتا ہے تو پل صراط پار کر کے جو نا جنت پہ داخلہ ہوگا. پل صراط اصل ہے، جنت پہ جانے کے لیے پل صراط پار کر کے ہی جانا ہے. تو جب پل صراط پار کریں گے نیک لوگ تو فرشتے جو ہے نا وہاں ان کی خوشخبری دیں گے. کن کی؟ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ تو کامیابی، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 12 ہو گیا. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ منافق، جو منافق ہے، منافق مرد منافق عورت، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پل صراط میں شروع روشنی دے گا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان سے روشنی چھین لے گا. شروع میں منافق جب پل صراط کے پاس آئیں گے ان کو مکمل روشنی ملے گی، وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن سڈن اللہ تعالیٰ جو ان کی روشنی ان سے چھین لے گا. جب روشنی ان سے ختم ہو جائے گا تو یہ منافق مومنوں سے کہیں گے تمہارا روشنی ہم کو تھوڑا دو نا، ہم کو تھوڑا روشنی دو تاکہ ہم بھی جو ہے نا پل صراط پار کریں گے. تو مومن مذاق کے طور پر ان سے کہیں گے جاؤ تمہیں دنیا میں جا کر نیک عمل کرو، نیک عمل ہی روشنی ہے، تم دنیا میں نیک عمل نہیں کرے جس وجہ سے اس دنیا میں بھی تم کو روشنی نہیں ہے. مومن جو ہے نا مذاق کے طور پر جو ہے نا منافقوں سے کہیں گے کہ منافق تم کو روشنی چاہیے تو دنیا میں جاؤ، دنیا میں جا کے نیک عمل کرو، دوبارہ تو دنیا میں نہیں جا سکتا کوئی. لیکن مسلمان جو ہے نا ایک مومن منافقوں کا مذاق کرتے ہوئے کہے گا جاؤ تم دنیا میں جا کے نیک عمل کرو، نیک عمل ہی روشنی ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ایک بات بتائی گئی انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. دیکھیے یوم یقول، جس دن یقول کہیں گے، المنافقون جو منافق مرد ہیں، والمنافقات جو منافق عورتیں ہیں. جو منافق ہیں جو زبان میں ایک ہوتا ہے دل میں ایک رہتا ہے، جیسے کہ زبان میں اپنے آپ کو مسلمان بولتی ہیں، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے رہتے ہیں، جن کے عقیدے میں کفر ہے، جن کے عقیدے میں کفر ہے، جن کے دل میں جو ہے نا کفر ہے، وہی منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے کن سے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جن لوگوں نے ایمان لایا. اب منافقوں کو اللہ نے شروع میں روشنی دیں گے پل صراط پار کرنے کے لیے، پھر روشنی ختم ہو جائے گا سڈن. تو منافق جو ہے نا کن سے بولیں گے کہ للذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ان سے بولیں گے انظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو نا، ہم بھی تمہاری روشنی میں آ جائیں گے، یعنی کہ تم کو جو روشنی ملا ہے ہم کو بھی اس روشنی میں آ جائیں گے. منافق بولیں گے اے مومنو تم تھوڑا انتظار کرو. پہلا بولیں گے منافق مومنوں سے اے مومنو تم تھوڑا انتظار کرو. دوسرا کیا بولیں گے؟ نقتبس من نورکم، ہم کو تھوڑا دو نا تمہارا نور، نقتبس ہم کو دو، من نورکم تمہارا نور، کیونکہ منافقوں کا پورا نور ختم ہو جائے گا، منافقوں کا پورا نور ختم ہو جائے گا. تو یہاں مومن سے کہے گا منافق اے مومنو تم کو تھوڑا نور ہم کو دو، تمہارا نور میں سے تھوڑا نور ہم کو دو تاکہ ہم بھی پل صراط پار کریں، کیونکہ پل صراط کے نیچے پورا جہنم ہے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے. تو جب منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گا، وہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کرو. دوسرا نقتبس، ہم کو دو، من نورکم تمہارے نور میں سے، اے مومن تمہارا جو نور ہے ان میں سے تھوڑا نور ہم کو بھی دو تاکہ ہم بھی پل صراط پار کریں. تو مومن کہے گا قیل، کہا جائے گا کن سے؟ منافقوں سے کہا جائے گا ارجعوا، تم لوٹو، وراءکم پیچھے، یعنی کہ تم دنیا کی طرف جاؤ. ارجعوا تم لوٹو پیچھے مطلب تم دنیا کو جاؤ، فالتمسوا تم تلاش کرو، نورا نور کو، یعنی کہ
یہ نور کس وجہ سے ہے؟ عمل کی وجہ سے ہے. تم نیک عمل کرتے تھے دنیا میں، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پل صراط میں نور دے گا، روشنی دے گا، جس کی وجہ سے تم پل صراط پار کریں گے. لیکن جب منافق مومنوں سے نور پوچھیں گے تو منافق مذاق کے طور پر کہیں گے کہ تم جاؤ دنیا میں جا کے نیک عمل کرو تو تم کو روشنی ملے گا. تو اس طرح مذاق کریں گے، کیونکہ وہاں کوئی ریورس تو نہیں جا سکتا، کوئی پیچھے تو نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد منافقوں کا مذاق اڑائیں گے مومن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، پس ڈال دے گا بینہم ان کے درمیان بسور، ایک دیوار. بسور کا مطلب ایک دیوار اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. ہاں، بسور لہو، اس دیوار کے لیے باب، ایک دروازہ ہوگا. یعنی کہ پل صراط میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک دیوار ڈال دیں گے، اس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے اندر جو اس دروازے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے جنت ہے. جو اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا اس کے لیے عذاب ہے. پل صراط میں جب جائیں گے مسلمان تو وہاں ایک دروازہ ہوگا، ایک دیوار ہوگا، اور دیوار میں دروازہ ہوگا. اس دروازے سے جو اندر داخل ہو گیا اس کے لیے جنت ہے. اس دروازے سے جو اندر داخل نہیں ہوا اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَ، ڈال دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بسور، ایک دروازہ، بسور ایک دیوار، لہو اس دیوار کے لیے باب، دروازہ ہوگا، باطنہ اس کا اندر، فیہ الرحمہ اس میں رحمت ہے. یعنی کہ دروازہ ہوگا پل صراط میں، دیوار ہوگا، دیوار میں دروازہ ہوگا. جو اس دروازے کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے لیے جنت ہے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر جنت ہے. وظاہرہ اس کے باہر، فیہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باہر عذاب ہے. یعنی کہ مومن اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن منافق جب داخل ہوں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا. دیوار میں جو دروازہ ہوگا اس سے مومن داخل ہو جائے گا. اگر منافق داخل ہو جائے، کوشش کرے گا منافق داخل ہونے کی، تو دروازہ بند ہو جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد جب مومن داخل ہو جائے گا، منافق داخل نہیں ہوگا، تو منافق مومنوں سے کہیں گے کہ مومنوں، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، ہم بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو وہی دیکھنا، ینادونہم، جب دروازہ بند ہو جائے گا، مومن داخل ہوگا دروازے سے، بس دروازہ کھل جائے گا. جب منافق داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن دروازہ بند ہو جائے گا. پل صراط میں وہاں ایک دیوار ہوگا، دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے سے صرف اور صرف مومن داخل ہوں گے، منافق داخل نہیں ہوں گے. جب مومن داخل ہو کے چل جائیں گے تو منافق جو ہے نا، ینادونہم، منافق پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ الم نکن معکم، آ کا مطلب کیا؟ لم نکن، کیا ہم نہیں تھے، معکم تمہارے ساتھ. منافق بولیں گے کہ اے مومنو، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. دیکھیے اے مومنو، تم خود صرف داخل ہو گئے، ہم کیوں نہیں؟ جبکہ ہم بھی تمہارے ساتھ جو نا روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو مومن کہیں گے ولیکنکم، اے منافق لیکن تم، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا. کیا؟ تم نے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے. اے منافق، تم تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن تمہارے دل میں کیا تھا؟ کفر تھا. تمہارے دل میں کیا تھا؟ شرک تھا. تم اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے لیکن تمہارے دل میں کیا تھا؟ شرک تھا. تو اس وجہ سے جو نا تمہارے واسطے دروازہ نہیں کھلے گا. یہ ایک ریزن. ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، اے منافق تم انتظار، تربص کا مطلب انتظار کرنا. یہ منافق انتظار کرتے تھے کس کا؟ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلاک ہونے کا. نعوذ باللہ. منافق کا یہ انتظار تھا، یہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اس کا انتظار کرتے تھے. مومن بولیں گے کہ منافق تم جو ہے نا، سب سے پہلے تمہارے دل میں کفر تھا، شرک تھا، اس وجہ سے دروازہ نہیں کھلے گا. دوسرا، فتنتم انفسکم وتربصتم، تم انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موت کا. تیسرا ریزن، ورتبتم، تم شک کرتے تھے دین میں، تم صحابہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم شک کرتے تھے، قرآن پر تم شک کرتے تھے. حالانکہ تم نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن تم کو جو ہے نا تمہارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک تھا، قرآن کے بارے میں شک تھا، تو اس وجہ سے وہ دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا. اور وغرتکم الامانی، واو کا مطلب اور، غرتکم، تم کو دھوکے میں رکھا، الامانی جھوٹی خواہشیں. مومن بولیں گے اے مشرک، اے منافق، تم کو جھوٹی خواہشیں نے، جھوٹی جو خواہشات تھی وہ تم کو دھوکے میں رکھا.
کیا خواہشات تھے منافقوں کی اس دنیا میں؟ کہ یہ صحابہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی ہلاک ہو جائے گی، سب اس دنیا سے چل جائیں گے مسلمان، یعنی کہ یہ خواہش کرتے تھے منافق دل میں. تو وہاں جو ہے نا جب ان کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا تو ایسے وقت جو ہے نا مومن کہیں گے کہ اے منافق تم جو ہے نا فتن تم انفسکم، تم اپنے دل میں جو ہے نا کفر کو چھپائے ہوئے تھے. وتربصتم، اے منافق تم صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے. ورتبتم، اے منافق تم جو ہے نا ایمان اور صحابہ کے بارے میں شک کرتے تھے اور قرآن کے بارے میں تم شک کرتے تھے. وغرتکم الامانی، تم کو جھوٹی خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے. منافق کیا خواہش کرتے تھے؟ یہ صحابہ بھی چل جائیں گے ایک نہ ایک دن، یہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا، یہ سب ان کے بارے میں شک کرتے تھے. اس طرح جو ہے نا جھوٹی خواہشیں کرتے تھے کہ یہ محمد بن عبد اللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح منافقوں کے دلوں میں تھا، اس وجہ سے اللہ ان کے لیے دروازہ بند کر دے گا، وہ جہنم میں گر جائیں گے. دیکھیے وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ یعنی کہ موت. یہ منافقوں کے دلوں میں شرک تھا، صحابہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں شک تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا موت کا انتظار کرتے تھے. یہ تمام منافقوں کے دلوں میں تھا، یہاں تک کہ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ گئی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے میں رکھا تھا اللہ کے بارے میں شیطان نے، یعنی کہ شیطان نے جو نا منافقوں کو دھوکے میں رکھا تھا اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور آپ قرآن کے بارے میں، تمام کے بارے میں. تو منافق جو ہے نا صحابہ کے، منافق جو قرآن کے بارے میں وہ دھوکے میں تھے، آپ وسلم کے بارے میں دھوکے میں تھے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کے لیے دروازہ وہ اوپن نہیں ہوگا. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے مومن مرد مومن عورتیں جو ہے نا پل صراط پار کریں گے، تو پار کریں گے تو ان کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے. دوسرا منافق بھی، مرد منافق عورتیں پل صراط پار کریں گے. ہاں جب تمام لوگ پل صراط میں ہوں گے تو ایسے وقت جو ہے نا ایک دیوار وہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. پل صراط میں ایک دیوار آئے گی، دیوار میں دروازہ ہوگا، وہ دروازہ کن لوگوں کے لیے کھلے گا؟ جو مومن ہے. مومن اس میں داخل ہو جائے گا تو جو نا بچ جائے گا، منافق داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن دروازہ نہیں کھلے گا. جب منافقوں کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، منافق بولیں گے کہ ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن مومن کیا کہیں گے؟ اے منافق تم تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے لیکن فتن تم انفسکم، تمہارے دل میں کیا تھا؟ شرک تھا، کفر تھا. وتربصتم، تم صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے. ورتبتم، اے منافق تم دین میں شک کرتے تھے، قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے. وغرتکم الامانی، جھوٹی خواہشات نے تم کو دھوکے میں رکھا تھا. مشرکین منافقین کیا خواہش کرتے تھے؟ مشرکین نہیں، منافقین کیا خواہش کرتے تھے؟ یہ صحابہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. یہ جھوٹی خواہشیں تھیں. کس نے دھوکے میں رکھا تھا اس منافقوں کو؟ وغرکم باللہ الغرور، شیطان نے ان منافقوں کو دھوکے میں رکھا تھا. تو اس وجہ سے منافقوں کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. یہ پل صراط کا واقعہ ہے. سب سے پہلے یہ پل صراط کب ہوگا؟ ہمارے نام اعمال ملے گا، الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ جیسا بھی ہے، سیدھا ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اس کے بعد پل صراط ہوگا. یہ پہلا مسئلہ ہے. پل صراط کب ہوگا؟ فیصلے کے بعد، فیصلے کے بعد پل صراط ہوگا. دوسرا جو مسئلہ ہے، پل صراط پر کون گزریں گے؟ کیا یہودی پل صراط پر گزرے گا؟ کیا مشرکین پل صراط پہ گزرے گا؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التخویف فی النار میں ذکر کرتے ہیں کہ پل صراط میں صرف اور صرف جو موحدین ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو موحدین ہیں، وہ صرف گزریں گے. پوری امت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو جو لوگ توحید پرست ہیں، صرف وہی لوگ پل صراط میں گزریں گے. اب معلوم ہے مسلمانوں کی دو قسم ہیں، توحید پرستوں میں دو قسم ہیں. ایک توحید پرست جو نیک ہے، ایک اور توحید پرست جس کے اندر برائی پایا جاتا ہے. اس کے لیے دو قسم ہیں. جو مسلمان توحید پرست ہے اور گنہگار بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم میں داخل کر کے اسے پاک کرے گا، پھر جنت میں داخلہ دے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اسے جنت میں داخلہ دے گا. تو پل صراط میں وہی ہوگا. جو موحدین جو گنہگار ہیں وہ نیچے گر جائیں گے نعوذ باللہ جہنم میں، ان کو سزا ملنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا.
یعنی کہ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، پل صراط میں صرف موحدین توحید پرست گزریں گے، صرف توحید پرست گزریں گے. یہودی نہیں گزرے گا، عیسائی نہیں گزرے گا. وہ پل صراط کو آنے سے پہلے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کافروں کو پل صراط گزرنے سے پہلے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرا جو مسئلہ ہے، یہ پل صراط کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر. یہ جہنم کے اوپر ہوگا یہ پل صراط. یہ کیا ہے پل صراط؟ حدیث میں آتا ہے کہ ادق من الشعر، یہ جو بال ہے، سر کا بال، اس سے باریک ہوگا. جیسا کہ ہمارے پاس برج جو ہوتا ہے، بات کرنے کے لیے دنیا میں برج ہوتا ہے، اس طرح جہنم کے اوپر ایک برج ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا. احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ بال جو ہے نا، یہ جو اس کا جو برج ہوگا جہنم کے اوپر، وہ جو ہے نا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. یہ پل صراط میں ہوگا. اس میں انسان اپنے عمل کے مطابق اس میں گزرے گا. کسی کا عمل زیادہ ہے، اس کو روشنی زیادہ ملے گی، وہ آسانی سے پل صراط پار کرے گا. پل صراط میں پورا کا پورا اندھیرا ہوگا، پورا کا پورا جو ہے نا اندھیرا ہوگا. پل صراط میں سب سے پہلے کون گزریں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جو ہے نا پل صراط میں گزروں گا. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پل صراط تھے، اس کے نیچے جہنم میں. یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ یہ برج کیسا ہوگا؟ اتنا باریک، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس میں سب سے پہلے کون گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان کی امتی، ہم لوگ. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگ جو ان کی امتی ہیں وہ گزریں گے پل صراط میں. یہ معلوم ہوا. ہاں، پل صراط میں جو گزریں گے کیسے گزریں گے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ کی روشنی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی آپ کو روشنی ملے گی، اس روشنی کے حساب سے آپ جائیں گے. لیکن پل صراط میں کیسے گزریں گے؟ کیسے وہاں سے پار کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مثل البرق، جو بجلی آتی ہے نا، ایک انسان جتنا نیک ہوگا، بجلی جتنا آ کے چل جاتا ہے، اتنا فاسٹ جو نا پل صراط پار کر لے گا. معلوم ہوتا ہے کہ بجلی کی روشنی آ کے ایک دم چل جاتی ہے. اس طرح ایک انسان اتنا نیک ہوگا، وہ بجلی کی روشنی جتنا فاسٹ ہے اتنا فاسٹ وہ پل صراط پار کر لے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے مثل الریح، یہ حدیث صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آ کر ہے. ہوا جتنا فاسٹ چلتی ہے اتنا فاسٹ وہ پل صراط پار کر لے گا، اتنا فاسٹ. پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفرس الجواد، جو گھوڑا میں ایک فاسٹ گھوڑا جتنا بھاگتا ہے، تو اس طرح جو نا پل صراط میں ایک انسان جتنا نیک ہوگا، جس طرح فاسٹ گھوڑا جس طرح بھاگتا ہے، اس طرح پل صراط پار کر لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ جب چلتا ہے نا، اس طرح بعض لوگ جو ہے نا پل صراط پار کر لیں گے. یعنی کہ انسان اپنے عمل کے مطابق جو ہے نا پل صراط پار کرے گا. بعض لوگ بجلی کی طرح اتنا تیز پل صراط پار کر لیں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح اتنا تیز پل صراط پار کر لیں گے. جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے اتنا تیز جو ہے نا اپنے عمل کے مطابق جو ہے نا پل صراط پار کر لیں گے. بعض لوگ یہ جو ہوتا ہے کیا، وہ اونٹ جتنا تیز جاتا ہے اتنا تیز وہ پل صراط پار کر لیں گے. اور جس طرح بعض لوگ جو نا واکنگ چلتے ہیں، اس طرح بعض لوگ جو نا اپنا پل صراط پار کریں گے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے پل صراط میں جن کو جو ہے نا کھینچا جائے گا، کھینچ کر جو ہے نا پل صراط پار کیا جائے گا. یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ ان کا جیسا جیسا عمل ہے ویسا ویسا وہ پار کریں گے، جیسا ان کا عمل ہے ویسا وہ پار کریں گے. لیکن بعض لوگ پل صراط میں ہوں گے جو ہے نا وہ جہنم میں گر جائیں گے، نعوذ باللہ. بعض لوگ جو پل صراط پہ ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے. موحدین جن کا گناہ ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے. وہ جہنم میں ان کو گناہ ملنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. ہاں، جو لوگ گریں گے کیسے گریں گے؟ وہاں کلالیب ہوگا، جیسا میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیجا ہوا ہوں. کلالیب اس طرح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوہے کا جو ہے نا پورا لوہا ہے، اس میں پورا کاٹا ہے. اس طرح جو ہے نا پل صراط میں ہوگا. میں فوٹو جو واٹس ایپ میں آپ کو بھیجا ہوں تفسیر گروپ میں، اس طرح لوہا ہوگا جس میں پورا کا پورا جو ہے نا کیا ہوگا، کانٹا ہوگا. جو انسان اگر برا ہے تو خود بخود جو ہے نا وہ لوہا جو ہے نا اس کو مار کر جو ہے نا نیچے گرا دے گا جہنم میں، نعوذ باللہ. کیونکہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے. جو انسان برا ہوگا وہ جو ہے نا وہ کانٹا جو ہے نا اسے مار کر جو ہے نا نیچے جہنم میں گرا دے گا. اسے بولتے ہیں کہ کلالیب. حدیث میں آ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلالیب کیسا ہوگا؟ جس طرح یہ کانٹا جو ہوتا ہے، اطراف پورا کانٹا اس طرح ہوگا.
وہ اوپر ہوگا پل صراط میں. جو برا انسان ہے اسے مارے گا، وہ خود بخود جو ہے نا جہنم میں گر جائے گا. اس کے علاوہ ہر انسان اپنے عمل کے مطابق جو ہے نا پل صراط پار کریں گے. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اس کے بعد کیا آج ہے پل صراط؟ وہ جیسا کہ پل صراط جو ہے نا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کیا آج بھی موجود ہے؟ یہاں قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موجود بھی ہو یا نہ بھی ہو سکتا ہے آج بھی موجود ہو، یعنی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پیدا کرے، یہ دو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنت جہنم آج بھی ہے، لیکن کیا پل صراط کو اللہ نے پیدا کر دیا؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ موجود بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے اللہ تو اس کو پیدا کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہاں ایک اور جو بات ہے، جب تمام لوگ پل صراط میں ہوں گے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے وقت اللہ تعالیٰ زمین کو بدلا دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ جو زمین ہے یہ زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوسری زمین بنا دیں گے. یہ کب ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب تمام لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط میں ہوں گے. جب تمام لوگ پل صراط میں ہوں گے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس زمین کو جو ہے نا دوسرا زمین بدلا دے گا. کیوں پل صراط میں گزریں گے؟ کیوں ہر مسلمان پل صراط سے گزرے گا؟ بلکہ آپ سسم بھی جو ہے نا پل صراط سے گزریں گے. کیوں؟ امام زرکشی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ کی نعمت کو انسان پہچانے. جب ایک مسلمان پل صراط پار کرے گا، دیکھے گا کہ اپنے نیچے جہنم ہے، جب پل صراط پار کرے گا تو وہ نعمت دیکھے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لیا، تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا، اللہ کی نعمت کو احساس کرے گا. یعنی کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گا، ایسے وقت اللہ تجھے جہنم سے بچا لیں گے، تو ایسے وقت جو ہے نا وہ اب بھی زیادہ خوش ہوگا کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا. یعنی کہ اللہ کی نعمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ پل صراط پار کریں گے. ہاں، پل صراط میں اگر جب منافقوں کی روشنی کم ہو جائے گی تو ایسے وقت مومن کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تعالیٰ تم کو ہم کو اور بھی نور دے. جیسا کہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ مومن جو ہے نا پل صراط میں کیا دعا کریں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تعالیٰ تم کو اور بھی زیادہ نور دے. یہ پل صراط ہوا. پل صراط میں جو لوگ پار ہو جائیں گے، پل صراط کے بعد ایک اور جو حدیث میں آتا ہے کہ القنطرہ، حدیث کا لفظ ہے قنطرہ، قاف نون طا را تا، قنطرہ. پل صراط پار ہونے کے بعد قنطرہ ہے، وہاں پھر فیصلہ ہوگا. پل صراط پار ہونے کے بعد قنطرہ ہے، وہاں قنطرے میں جو ہے نا جو لوگ پل صراط پار ہو جائیں گے تمام لوگوں کو وہاں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. وہ قنطرہ کا اصل جو معنی ہے، لسان العرب جو عربی زبان کی مشہور ڈکشنری ہے اس میں ذکر کرتی ہیں کہ قنطرہ کا اصل معنی سب سے اوپر جگہ کو بولتے ہیں. وہ پل صراط پار ہونے کے بعد سب کو اللہ جو لوگ پل صراط میں پار ہو گئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر کھڑا کریں گے، اسے بولتے ہیں کہ قنطرہ. کیوں کھڑا کریں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کا دل جو ہے نا پرندوں کی طرح پاک ہوگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے، جو کینہ کپٹ ہے، تمام کو اللہ تعالیٰ نکالیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. پل صراط پار ہونے کے بعد جو قنطرہ میں یعنی کہ بلند جگہ میں اللہ تعالیٰ کھڑائیں گے، وہاں ہمارے دلوں میں جو کینہ کپٹ حسد ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے. یعنی کہ پل صراط پار ہونے کے بعد ڈائریکٹ جنت نہیں ہے، وہاں قنطرہ ہوگا. وہ قنطرہ میں جو ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ تمام کو کھڑا کریں گے، دلوں سے کینہ کپٹ حسد نفرت تمام کو نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جنت میں داخلہ دیں گے. جیسا کہ ہم لوگ سورہ دہر کی تفسیر میں پڑھے ہوئے ہیں، جنت کے انٹرس میں ایک ندی ہوگی، اس ندی سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پانی پلائیں گے. جب انسان وہ پانی پیے گا اس کے دل میں جو کینہ کپٹ حسد ہے وہ تمام کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. یعنی کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ قنطرہ میں تمام کو کھڑا کر دلوں سے جو نفرت حسد ہے وہ نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث سے يدخلون الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کا دل پرندوں کی طرح ہوگا، کیونکہ پرندوں کے دلوں میں کینہ کپٹ حسد نفرت نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ حسد نفرت نکالے گا، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیں گے. یہ پل صراط ہے، یعنی کہ سب سے پہلے پل صراط میں صرف
موحدین جو لوگ ہیں وہ گزریں گے. ہاں موحدین میں جو گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ پل صراط ہی میں جو ہے نا کلالیب جو ہوگا، جو لوہے کا جو ہے نا کمبی جس میں جو ہے نا کاٹا ہوگا، جو گنہگار ہیں وہ جو ہے نا پل صراط سے جہنم میں نیچے گر جائیں گے. یہ پل صراط اس میں جو کیسا ہوگا، وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. سب سے پہلے اس میں کون گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی. کیا آج بھی موجود ہے؟ یہاں صحیح قول جو قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کو جو ہے نا معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ پل صراط موجود رہے گا یا نہیں معلوم نہیں. یعنی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پیدا کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پل صراط. پھر اس کے بعد پل صراط کے بارے میں جب مومن جب پل صراط میں جب ان کی روشنی کم ہو جائے گی تو مومن دعا کرے گا کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. پل صراط پہ اللہ نے کیوں گزارے گا؟ تاکہ مسلمان جہنم کو دیکھے، نعمت کو احساس کرے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے دیا. یہ پل صراط سب سے عظیم چیز ہے. اگر مسلمان اس سے بچ جاتا ہے تو جو ہے نا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو پل صراط کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ قنطرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کھڑا کر دلوں سے کینہ کپٹ حسد نفرت نکال کر پھر جنت میں داخلہ دیں گے. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے اوپر انسان چلے گا. کیسے چلے گا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ پرندے کو آسمان میں کھڑاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو پل صراط میں جو ہے نا کھڑائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ پرندے کو آسمان میں اڑتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے نا پل صراط میں اس کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے جو ہے نا آسان ہے. یعنی کہ آج کا جو ہمارا جو سبق ہے وہ پورا کا پورا پل صراط کے بارے میں ہے، پورا کا پورا جو ہے نا پل صراط کے بارے میں ہے. یعنی کہ سب سے پہلے مومن گزرے گا، جتنا روشنی جتنا وہ نیک عمل کرتا تھا اس کا روشنی اتنا ملے گا اس کو، اس کے ذریعے سے وہ جو ہے نا پل صراط پار کرے گا. منافق جب پار کرنے کی کوشش کرے گا تو منافق جو ہے نا پار نہیں کرے گا، بلکہ پل صراط کے درمیان جب منافق پار کرے گا وہاں ایک دیوار آ جائے گی، دیوار میں دروازہ ہوگا، مومنوں کے لیے دروازہ کھلے گا، مشرکین منافقوں کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہاں ایک اور جو بات ہے کہ مشرکین پل صراط پار نہیں کریں گے، کیونکہ مشرکین ہی، یہودی ہی، جو بھی کافر ہیں، پل صراط کو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخلہ دے دے گا. پل صراط پورا کا پورا اندھیرا ہوگا، بلکہ امام بیہقی، امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پل صراط میں بھی اندھیرا ہوگا، اس کے علاوہ حشر کے میدان میں بھی اندھیرا ہوگا، لیکن اجالا جیسا آپ نیک عمل کرتے تھے اتنا آپ کو اجالا ملے گا. حشر کے میدان میں بھی آپ جتنا نیک عمل کرتے تھے اتنا آپ کو اجالا ملے گا. اس طرح پل صراط میں بھی جتنا آپ نیک ہیں آپ کو اتنا اجالا ملے گا. تو یہ آج ہمارا پل صراط کا جو سبق ہوا. بس دوسری ریکارڈنگ میں جوائنٹ ہو جائیے، اس میں